اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو راستے بتائے ہیں، دو راہیں بتائی ہیں۔ زندگیوں کے گزارنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، دو طرح کی موت ہے، دو طرح کا انجام ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو خریدتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو خریدتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو بھی ایک منڈی سے تشبیہ دی ہے، بازار سے تشبیہ دی ہے کہ دین کا بازار بھی سرگرم ہے اور ہر انسان اس میں خرید و فروخت کے لیے اتر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آزادی حاصل کرتے ہیں، جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور ہلاکتیں خریدتے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا ہے۔ پھر ہم سے مطالبہ کیا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ میرے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ چل سکتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جس طریقے کو بھی اپنایا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہماری تمہاری طرح نہیں کہ ہمارا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، ہم کچھ اللہ کی مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ اللہ کے نبی کی طریقے پر چلتے ہیں کچھ اپنے طریقے پر چلتے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کی پیچھے نہ چلو۔ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستے دو ہیں، ایک شکر گزاری کا راستہ ہے، دوسرا ناشکری کا راستہ ہے۔ شکر گزاری کا راستہ اسلام کا راستہ ہے اور ناشکری کا راستہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ہم نے انجام بھی دو دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہدیناہ النجدین، ہم نے انجام تمہیں دو بتائے ہیں، راستے بھی تمہیں دو بتائے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر ہم نے برائی کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھائی کی طاقت بھی رکھی ہے۔ جیسی زندگی گزری ہے ویسی موت آتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی موت پر زمین اس لیے روتی ہے کہ اے اللہ یہ کیوں مر گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زندہ رہنے پر روتی ہے کہ یا اللہ یہ کب مریں گے، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، ان کو تو نہیں مرنا تھا، ان کی تو نمازیں، ان کا تو ذکر، ان کی تو تلاوت، ان کی تہجد، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، ان کی بردباری، ان کی حلم، یہ سب کچھ میرے اوپر ایک باغ تھا، ایک چمن تھا، آج اس کے مرنے سے وہ چمن اجڑ گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین روتی ہے، یا اللہ یہ ظالم کب مرے گا، اس کے زنا نے مجھے برباد کر دیا ہے، اس کی چوریوں نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس کی ڈاکہ ڈالنے کی عادت نے مجھے برباد کر دیا ہے، اس کے جھوٹ نے میرے کلیجے میں سوراخ کر دیے، ماں باپ کی نافرمانیوں نے مجھے جلا کر رکھ دیا ہے، گانے بجانے کی محفلیں، موسیقی تانوں نے مجھے ویران کر دیا ہے۔ یا اللہ یہ کب مرے گا، یہ کب مرے گا، کب یہ بوجھ میرے سر سے ہٹے گا، یہ زمین کب جائے گا زمین کے نیچے تو مجھے راحت ہوگی۔ دوستو زمین تو ایک ہے لیکن انسان دو قسم کے ہیں۔ زمین کے کلیجوں کو جلا کر رکھ دیتے ہیں اور اس کی رگ میں درد اتار دیتے ہیں، اپنی نافرمانیوں سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے، زنا سے، قتل سے، سود سے، جھوٹ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، قطع رحمی سے،
بخل سے، تکبر سے، عجب سے، ریاکاری سے، گانے بجانے سے، جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں، رشوت سے، ظلم سے، ستم سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ کو جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ میں ٹھنڈک بھر دیتے ہیں اور ہاتھ بھر دیتے ہیں۔ وہ جدھر سے گزرتے ہیں، جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ نسیم بن جاتی ہے، جہاں سجدے میں سر رکھتے ہیں تحت الثری تک زمین کا کلیجہ برف بن جاتا ہے، جہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں فضا معطر ہو جاتی ہے۔ جب نظریں جھکا کر بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز ان کو نظریں اٹھا کر دیکھتی ہیں کہ یہ کون حیا والا گزر گیا ہے، بازار تو بے حیاؤں سے بھرا ہوا ہے، بازار تو آوارہ نظروں سے بھرا ہوا ہے، یہ کون ہے جو نظریں جھکا جھکا کر چل رہا ہے۔ زمین اس کے قدم چومتی ہے، ہوائیں اس کے بوسے لیتی ہے، اور آسمان کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس پر فخر کرتے ہیں۔ اس عریانی اور فحاشی کے دور میں کس نے اس نوجوان کی نظروں کا پردہ جھکا دیا ہے؟ یہ کیوں نظریں جھکا کے چل رہا ہے؟ میرے بندے، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی تھی، اس پر 2 پردے لگائے تھے، ان آنکھوں سے دیکھے جو تیرے حلال ہے، اور جو تجھے حرام نظر آئے وہ یہ پردہ گرا کے لیا کر۔ یہ پردہ میں نے اس لیے لگایا کہ اسے حرام نہ دیکھا کر، اس سے غلط نہ دیکھا کر۔ تو ایسے لوگ بازاروں سے گزر جائیں، گلیوں سے گزر جائیں تو وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی یہ نظرانے آتے ہیں کہ دنیا اجڑ گئی، انسان مٹ گئے، عورتیں مر گئیں، مؤنث رہ گئیں، کچھ مذکر ہے کچھ مؤنث ہے، نساء چلی گئیں، وہ مرد اٹھ گئے، عورتیں زمین سو گئیں، وہ مرد جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے جن کی راتوں کی آہو بکا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھی، وہ عورتیں جن کا حیا فرشتوں کو بھی شرما دیتا تھا، ان سے جہاں خالی ہو گیا۔ کوئی کروڑوں میں ایک تو ہوتا ہے، شاید ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی۔ کیا ہوا؟ یہ آج کیا ہوا؟ وہ دن آ گیا، وہ فیصلے کا دن آ گیا جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا رہا، تمہیں ڈراتا رہا۔ ارے سنبھل کے چر، سنبھل کے بول، سنبھل کے تول، سنبھل کے دیکھ، تیرا رب نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ کمزور ہے، نہ عاجز ہے، نہ ضعیف ہے، نہ عدم سے وجود میں آیا ہے، نہ اسے نے کسی نے بنایا ہے، نہ اسے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی سے مول لیا ہے، جو شراکت سے پاک ہے، جو ضعیف اور ذلت سے پاک ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ، آج بھی اللہ تعالیٰ، کل بھی اللہ تعالیٰ، قیامت تک اللہ تعالیٰ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ وہ اللہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہیں، خالق ہیں، جس نے سب کچھ بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، جو سب کو موت دے دے گا کوئی اس کو نہیں مار سکتا، جو سب کو موت دیتا ہے، جو سب کو پکڑتا ہے کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، وہ سب کو پوچھے گا کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، وہ سب سے لیتا ہے، وہ اونچا کرتا ہے، وہ گرا دیتا ہے، وہ بچا لیتا ہے، وہ مار دیتا ہے۔ پھر کائنات آہنی دیوار بن جائے گی، آسمان کی چھت بھی لوہا بن کر اس پر قائم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ان دونوں راستوں کو بنانے کے بعد، 2 زندگیوں کا اختیار دینے کے بعد وہ غافل نہیں ہے۔ ایک دن طے ہے میری آپ کی موت کا، ایک دن طے ہے انسانیت کی موت کا، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنی بوجھ کو نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن سے زمین اپنے اوپر ہونے والی خبروں کو بیان کرنے لگی، وقال الانسان ما لها،
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 محرم ہوگی، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، اور جمعہ کا دن ہوگا۔ دوستو، جب ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، کلیوں کو نہیں پتہ کہ آج آخری دفعہ کھلنا ہے، گلاب کو نہیں پتہ کہ آج آخری دفعہ مہکنا ہے، چڑیوں کو نہیں پتہ کہ آج آخری چہچہاٹ ہے، کوئل کو نہیں پتہ کہ آج آخری کوکو ہے، بلبل کو نہیں پتہ کہ آج میرا آخری نغمہ ہے، شیر کو نہیں پتہ کہ آج میرا آخری دہارنا ہے، سانپ کو نہیں پتہ کہ میرا آج آخری بل کھانا ہے، دریاؤں کو نہیں پتہ کہ آج آخری موج ہے، سمندر کو نہیں پتہ کہ آج آخری طوفان ہے جو اٹھ رہا ہے، ہواؤں کو نہیں پتہ جو آج آخری جھونکے جو چل رہے ہیں، درختوں کو نہیں پتہ کہ آج آخری دن ہے جسے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری ہریالی کی آخری نظر آ رہی ہے، موتیوں کی چمک کا آخری دن ہے، ہیروں کا آخری دن ہے، حسن کا آخری دن ہے، وادیوں کے سبزہ زاروں کا آخری دن ہے، صحراؤں کا، ریگستانوں کا آخری دن ہے۔ دوستو، قیامت مسلمانوں پر نہیں ہے، قیامت کافروں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا، جو آخری نشانی ہوگی۔ مغرب سے نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جو کھلا ہوا ہے اور ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان اسے دیکھے گا، ایک سجدے میں گر کر کہے گا، اللہ آج تو جس کو بھی سجدہ کہے میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی سنا تھا۔ اے اللہ، آج سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حبشہ کا حبشی ٹیری پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ توڑ کر اسے گرا رہا ہے۔ وہ کہے گا آج ابابیل نہیں آئیں گے، اب یہ جہاں کا دسترخوان اللہ تعالیٰ لپیٹنا چاہتا ہے، اس بارات کو سمیٹنا چاہتا ہے، اب کھڑے کھوٹے کو جدا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا۔ لوگوں کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ آج آخری دن ہے، سیاستدانوں کی سیاست چمک رہی ہوگی، شادی کی باراتیں اکٹھی ہو رہی ہوں گی، میراثی ڈھول بجانے کو تیار ہوں گے، نائی دیگے پکانے کو تیار ہوگا، دکان کا افتتاح ہو رہا ہوگا، کچہری بازار میں کچہری لگ رہی ہوگی، ادھر کھیت میں ہاڑی بل لے کے جا رہا ہوگا، ادھر مائیں صبح صبح مکھن نکال رہی ہوں گی۔ اے اللہ، کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب ایک دھماکہ ہو جائے گا۔ وہ ماں جس نے نوالا بنایا تھا کہ بچے کے منہ میں ڈالنے کو، وہ نوالا ایسے گر جائے گا، وہ میں نے ابھی بتایا نا، قینچی یوں گر جائے گا، کپڑا یوں گر جائے گا، پیسے ادھر گر جائیں گے اور پیسہ والا ادھر گر جائے گا۔ جس نے مٹھی اٹھائی تھی بیج بکھیرنے کو، اس کی مٹھی ایسے ڈھیلی ہو جائے گی اور پیچھے آ جائے گی۔ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، آخر کب تک عیاشیاں کرو گے؟ جب قیامت کا قریب ہوگی تو فرشتہ اور ابلیس کو موت آ جائے گی، پہاڑ پھٹ جائیں گے، اڑ گئے ہوں گے، ریت بن گئے ہوں گے، ہواؤں میں بکھر گئے ہوں گے، تو جو آواز ہمالیہ کو پگھلائے گی، وہ آواز 5 فٹ کے گوشت پوست پر کیا اثر کرے گی؟ ہڈیاں پگھل جائے گی اور جانوروں کی چیخ و پکار ہوگی۔ دوستو، یہ سب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا دوستو، آج جانوروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور زمین پر ذرہ اور زمین کا پرزہ اور زمین پر جتنے انسان ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے، شیاطین مر جائیں گے، ابلیس مر جائیں گے، ملک الموت سامنے آئے گا،
اس زمین میں غوطہ لگائے تو دوسری طرف نکل جائے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت ہے، پھر اس زمین میں غوطہ لگائے گا تو تیسری طرف نکل جائے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت ہے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور چوتھی طرف نکل جائے گا، ہر طرف ملک الموت سامنے دیکھے گا۔ آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ملک الموت کہے گا بھاگ بھاگ، آج کہاں تک بھاگے گا، آج تیرا وقت بھی آ گیا ہے۔ ابلیس پوچھے گا کہ مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ جواب ملے گا تیری ماں کے پاس۔ کہا جہنم، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا۔ حاویہ، جہنم کی سب سے خوفناک آگ جو منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آواز پڑے گی، آسمان پھٹے گا، فرشتے مریں گے، دوسری آسمان پر خوف ہوگا، فرشتے مریں گے، آسمان پھٹے گا، تیسرے آسمان پر موت، چوتھے آسمان پر موت، پانچویں پر موت، چھٹے پر موت، ساتویں آسمان کی فرشتوں پر موت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی دھرام سے گریں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گا جبریل اور میکائیل مر جائے تو اللہ کا عرش بول اٹھے گا، سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل تو آپ بچا لیجئے۔ اللہ فرمائیں گے اسکت، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے جتنا ہے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ وہ دیکھو جبریل مر گئے، میکائیل مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ کہاں جائے گا؟ یا اللہ عرش کے باقی فرشتے باقی ہے، جبریل میکائیل ملک الموت اسرافیل باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے جبریل میکائیل مر جائیں گے، اب کون باقی ہے؟ یہ باقی مر جائیں، اب کون باقی ہے؟ اسرافیل مر جائیں، اب کون باقی ہے؟ ملک الموت کہیں گے یا اللہ اوپر تو وہ باقی، نیچے میں باقی۔ اوپر اللہ عرش کے نیچے ملک الموت اسرافیل جو سور اٹھا کے پھونک رہا تھا وہ اڑتا ہوا بلند ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے عرش پر جا کر خود بخود ٹک جائے گا اور اسرافیل منہ کے بل زمین پر گرے گا۔ اب اوپر اللہ نیچے ملک الموت سب کی روح نکالنے والا سب کو تڑپتا دیکھے گا۔ آج کوئی اس کو تڑپتا دیکھتا، آج اس کی کوئی چیخ سنتا ہے۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ اگر اس وقت انسانیت زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ملک الموت مر جاؤ، مر جاؤ، کسی کو بقا نہیں، کسی کو باقی نہیں رہنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ عرش کے نیچے سب کو موت آئے گی۔ جبرائیل میکائیل جب مر گئے تو تم کیا، سب کے سب مر جائیں گے۔ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اندھیرے میں دھکیل کر اعلان کرے گا کہاں ہے میرے شریک، کہاں ہے بادشاہ؟ کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا جھٹکا دے گا میں قدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا اسی طرح دے گا بادشاہ کہاں گیا، مغل اقتدار کہاں گیا، انگریز کا اقتدار کہاں گیا، امریکہ کا اقتدار کہاں گیا، بنو عباسیہ امیہ کا اقتدار کہاں گیا، کہاں گئے عثمانی تھر، کہاں گیا اسکندر، کہاں گیا سکندر ذوالقرنین، کدھر گئے چلے گئے محمود و حیات، کدھر چلے گئے تیمور لنگ، بادشاہ کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے، ایڈیا مار کر چلنے والے، گردن کو اٹھا کر چلنے والے کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیو، انسان کی بھی کوئی اوقات ہے تکبر کرے، ایک وقت تو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت تو جانا ہی ہے، جانے سے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوستو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ قلیل متاع، یہ لہو و لعب، یہ زینت، یہ تفاخر، یہ تکافر، یہ مٹ جانے والا گھر ہے۔ اس کی صبح دیکھتے ہیں شامیں نہیں دیکھتے، اس کی شام دیکھتے ہیں صبح نہیں دیکھتے، یہ مٹ جانے والا ٹوٹ جانے والا گھر ہے۔ دوستو جس دن زمین میں بدل کی بچھائی جائے گی، آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، دو زندگیاں، دو راستے، دو موتیں، دو انجام ہیں۔ آج جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج تم سب آ گئے ہو، آج میرے نافرمانوں کو دیکھو، زنجیروں میں جکڑے ہوئے کو دیکھو، ان کی شلوار تارکول کی پہنائی جا چکی ہوں گی، ان کے سروں پر آگ چڑھ چکی ہوگی، ان کے کرتے آگ کے پہنائے جا چکے ہوں گے۔ اللہ،
کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، کھولتے ہوئی پیپ کے سوا ان کا کوئی پینا نہیں ہوگا۔ وہ پیالے جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ ان کے چہروں کی کھال کو جلا کر رکھ دے گی، پگھلا کر پانی میں گرا دے گی۔ یہ کھانا پینا ہے، یہ ان کے کمرے ہیں۔ دوستو، اس دن کی کامیابی حاصل کرنے اور ناکامی سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس وقت کی ناکامی سے محفوظ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رکھے۔